حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ مفکر اسلام ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی پیدائش 1877 اور انتقال 1938 میں ہو چکا، 1912 میں ایک کتاب لکھی جس کا نام شکوہ جواب شکوہ، اس میں یہ کلام درج ہے: حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب۔ کیوں بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان ہی راکھ کا ڈھیر ہے۔ اور اقبال کہتا ہے محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اگر ہمارے سینوں میں امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نہیں ہے، نبی کی محبت نہیں ہے، تو ہم انسان تو ہو سکتے ہیں لیکن صاحب ایمان نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ صاحب ایمان ہونے کے لیے شریعت مطہرہ میں شرط اول یہ ہے کہ ہمارے سینوں میں امام الانبیاء کی محبت ہو، امام الانبیاء کا عشق ہو، ہم نبی کا کہنا مانتے ہوں، ہم نبی کے کہنے پر چلتے ہوں، اس کی سنتوں پر عمل کرتے ہوں، نبی نے جو کہا ہے وہ کرتے ہوں، نبی نے جس سے منع کیا ہے اس سے رکتے ہوں، نبی کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہوں، آپ کے صحابہ پر ایمان رکھتے ہوں، آپ کے بتائے ہوئے قوانین کو فالو کرتے ہوں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم۔ رب کا قرآن میں فتویٰ آ گیا، دوسرے مقام پر رب ذوالجلال نے فرما دیا اے لوگوں نبی سے محبت کیا کرو۔ کیوں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ فرمایا جو ایمان والا ہوتا ہے، جو صاحب ایمان ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو رسول عربی کا غلام کہتا ہے، جو اپنے آپ کو نبی کا عاشق کہتا ہے، جس کے سینے میں ایمان کی چنگاری ہوتی ہے، جس کے سینے میں ایمان کا شعلہ ہوتا ہے، ہاں وہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے اور رسول اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کے ماننے والے نیک بندوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ کیوں؟ جب تک اس کے دل میں اللہ کی، رسول اللہ کی اور رسول اللہ کو ماننے والے علماء کی سینوں میں محبت نہ ہو، حقیقی معنوں میں صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ اسی کو اقبال نے کہا محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل۔ نعرہ تکبیر! اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محبت کیا ہے؟ محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا۔ محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا۔ متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ اور میری اس بادنوشی پر فرشتے رشک کرتے ہیں، میری اس بادنوشی پر فرشتے رشک کرتے ہیں۔ کسی کے سنگ در کو چوم کر مشہور ہو جانا، کسی کے سنگ در کو چوم کر مشہور ہو جانا۔ اور بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے، بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے۔ پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر دور ہو جانا۔ محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا۔ بہت خوب۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، جس نے ایک لفظ کن سے ساری کائنات کو وجود بخش دیا، جس نے ایک لفظ کن سے ساری کی ساری کائنات کو وجود بخشا۔ پڑھیے امام المفسرین علامہ فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر، پڑھیے امام آلوسی رحمت اللہ علیہ کی روح المعانی، فرمایا تمام کی تمام کائنات کو رب ذوالجلال نے ایک لفظ کن سے بنایا۔ زمین لفظ کن سے بنی،
اب تو باقاعدہ ناپ دیا گیا کتنی لمبائی ہے، کتنی چوڑائی ہے، کتنا رقبہ ہے اس کائنات کا۔ 19 کروڑ 70 لاکھ مربع میل کا علاقہ، 14 کروڑ 60 لاکھ مربع میل کے علاقے میں ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر۔ ہاں ہیری ریچرڈسن جو اس دور کا مشہور و معروف سائنٹسٹ ہے، اس نے اپنی کتاب کے اندر اس بات کا خلاصہ کیا کہ یہ جو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے 14 کروڑ 60 لاکھ مربع میل کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے، وہ سمندر جس کی گہرائی تقریباً 11 کلومیٹر ہے، 11 کلومیٹر گہرا سمندر رب ذوالجلال نے ایک لفظ کن سے بنا دیا۔ 19 کروڑ 70 لاکھ مربع میل کا علاقہ رب ذوالجلال نے ایک لفظ کن سے بنا دیا۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں رب ذوالجلال نے ایک لفظ کن سے زمین کو بنا دیا، آسمان کو بنا دیا، سورج کو بنا دیا، چاند کو بنا دیا، ستاروں کو بنا دیا، سیاروں کو بنا دیا، درختوں کو بنا دیا، جمادات کو بنا دیا، نباتات کو بنا دیا، ساری کی ساری کائنات کو بنا دیا۔ اور اس وقت ساری دنیا میں بسنے والے تقریباً 8.5 ارب انسانوں کو رب ذوالجلال نے ایک لفظ کن سے بنا دیا۔ یہ ہے رب ذوالجلال کی ذات۔ اس رب ذوالجلال کے فضل و احسان سے آج سرزمین کیا نام پھر میں بھول گیا، تتلیا، ہمارے یہاں تو تتلے لوگ بولتے ہیں جو بول نہیں سکتے۔ اتنا مجھے نام یاد کرنے میں مغربی بنگال کے متشابہ لگتا ہے، اتنا اللہ کے قرآن اور نبی کی حدیث یاد کرنے میں بھولا نہیں۔ اتنے خطرناک نام ہیں کہ اگر ان کو 10 مرتبہ نام ریپیٹ کر لو تو منہ ٹیڑھا ہو جائے۔ آپ اندازہ لگائیں، میں ایسے مقامات سے میں گزر کے آیا ہوں، ڈر لگا کہ پتہ نہیں کیسے لوگ ہوں، لیکن یہاں آ کے اس جلسے کے اولین داعی حضرت مولانا شیخ مشتاق صاحب القاسمی اور ان کے بھائی جناب شیخ عثمان صاحب، دیگر رفقا کا بھی فون جاتا رہا، جن کی دعوت پر کوئی واقفیت نہیں تھی، کوئی جان نہیں تھی، کوئی پہچان نہیں تھی، کوئی پہلے یہاں میں آیا ہوا نہیں تھا۔ مدناپور کے علاقے میں تو کئی مرتبہ حاضری ہو چکی ہے، پٹاسپور کے علاقے میں اور دیگر مقامات پر لگاتار کئی سالوں سے برابر مسلسل اسفار ہو رہے ہیں آپ کے مغربی بنگال کے، لیکن یہ علاقہ نیا ہے۔ لیکن میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں یہ نئے لوگ واقعی میں نئے ہی ہیں، بڑے محبت والے، بڑی الفت والے، بڑی چاہت والے۔ جب سے میں آیا ہوں بیچارے فون برابر کرتے رہے۔ کل بھی حضرت مولانا نے فون کیا، فلائٹ کی کتنے ٹائم ہے، کیسے آنا ہے آپ کو، کتنے بجے آپ کولکاتہ لینڈ کر جائیں گے۔ عزیزوں، جس فلائٹ سے مجھے آنا تھا وہ فلائٹ آج کینسل نہیں بلکہ وہ 5 سے 6 گھنٹے وہ لیٹ ہو چکی تھی۔ پھر آنن فانن اب کروں تو کیا کروں، ابھی تک میں پہنچ نہیں پاتا۔ اگر اس فلائٹ سے آتا آنن فانن پلانٹی دے کر کے فائن دے کر کے دوسری فلائٹ پکڑی اور وقت متعینہ سے پہلے ہی کولکاتہ آ گیا۔ میں 9 بجے کے قریب کولکاتہ آ چکا تھا، وہاں سے حضرت مولانا نے دوسرا انتظام کیا، وہاں سے یہاں تک بہر کیف میں یہاں چلا آیا۔ سارے محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے، اللہ سب سے راضی ہو جائے، اللہ سب سے راضی ہو جائے، اللہ آپ سب کے علم میں عمر میں خوب برکت عطا فرمائے۔ ہمارے عزیز دوست جناب حفظ الرحمان صاحب یہ بھی بیچارے برابر فون کرتے رہے، جب سے ان کو پتا چلا کہ یہاں میں آ رہا ہوں برابر فون کر کے خیریت معلوم کرتے رہے۔ یہ بھی بیچارے بھاگے دیکھو کھڑگپور سے، اور راستے میں نہ جانے کتنی مرتبہ انہوں نے مجھے فون کیا، لیکن میں تھکا ہوا تھا۔ 3 بجے رات سے اپنے گھر سے میں نکلا ہوا ہوں، وہاں سے ایئرپورٹ آ کر کے اتنی شدید ہمارے یہاں بارش، اتنی شدید اولے باری ہوئی، اتنی برف باری آج ہوئی کہ روڈ کے اوپر برف جم گیا، ایک تہ جم گئی، بڑی شدید آندھی آج چل رہی تھی، لیکن سب کچھ سامنا کرتے ہوئے مسلسل 1 مہینے سے بیمار چل رہا ہوں۔ 1 مہینے کے بعد 2 تاریخ کو نہیں،
फरवरी को मैं अपने घर पे पहुंचा था किशनगंज से, बिहार से। तब से लेकर के उसी दिन तबीयत खराब हो गई, कुछ इन्फेक्शन सा हो गया। अभी आप चेहरे पर देख रहे होंगे निशानात उस इन्फेक्शन के अभी भी जाहिर हो रहे हैं। लीवर में कुछ इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से कई दिनों तक लखनऊ में एडमिट रहना पड़ा। बहरहाल सारे प्रोग्राम मुलतवी कर दिए गए। एक भी दिन खाली नहीं था, एक भी तारीख खाली नहीं थी, सब मुलतवी करता मैं चला आया। लेकिन आज हिम्मत नहीं हुई कि ये प्रोग्राम मैं मुलतवी कर दूं। हाँ, लेकिन अब मैं सोच रहा हूं अगर मैं आज ना आता, हजरत मौलाना से कोई बहाना बना देता तो आज आपका नहीं मेरा बड़ा नुकसान हो जाता। क्यों? इतने मोहब्बत करने वाले लोग कहां से मिलते, इतनी चाहत करने वाले, इतनी उलमा की इज्जत करने वाले, जो रात की आधी रात के बाद अब तक हमारे बच्चे भी हमारे चचा के उम्र के, दादा के उम्र के, नाना के उम्र के, हमारे वालिद की उम्र के जो अल्लाह को प्यारे हो चुके, हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनकी उम्र के भी नजर आ रहे हैं। कुछ दाढ़ी वाले नजर आ रहे हैं, कुछ बेदाढ़ी वाले नजर आ रहे हैं, कुछ टोपी वाले नजर आ रहे हैं, कुछ बेटोपी वाले नजर आ रहे हैं। बाज लोग दाढ़ी रखना ऐब समझते हैं। एक साहब से मैंने कहा भैया दाढ़ी रख लो, लेकिन मौलाना साहब दाढ़ी रख लूंगा तो बुढ़ा लगने लगूंगा। मैंने कहा अच्छा, मैंने रख रखी है, बुढ़ा लग रहा हूं? अरे हीरो लग रहा हूं, हीरो। मैं बुढ़ा लग रहा हूं? दाढ़ी इस्लाम, हाँ, दाढ़ी मुसलमान को हीरो बनाती है। दाढ़ी इस्लाम की जान है, दाढ़ी मुसलमान की पहचान है। दाढ़ी हथियार बन जाती है। देखो कितना दहशत खाते दुनिया के काफिर, दुनिया के कुफ्फार, दुनिया के मुल्हिद, दुनिया के पूरे तौर पर नाफरमान इस दाढ़ी से कितना खौफ खाते। दाढ़ी वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है, इनसे उनके अमन को खतरा है, उनकी जान को खतरा नहीं। तारीख गवाह है, वो दाढ़ी वाले थे मैदान बदर में जिन्होंने मुशरिकीन मक्का के 3 तेरा कर डाला था। दाढ़ी रखना सीखो, दाढ़ी। एक और अभी चीन के शहर संघाई में एक रिसर्च हुआ बाकायदा। उसने एक डॉक्टर है, उसने दाढ़ी और बेदाढ़ी वाले पर रिसर्च किया। उसके बाद उसने हैरान कुन अपना बयान ये दे डाला। ये बयान नेट पे मौजूद है, आप सर्च करके देखना। ये दे डाला कि अगर दाढ़ी वाला जिसने ईमान की हालत में दाढ़ी रखी होगी वो 60 साल के बाद भी बाप बन सकता है। सुभान अल्लाह कहिए, सुभान अल्लाह। समझ में नहीं आया? क्या फरमाया? दाढ़ी वाला जिसने ईमान की हालत में दाढ़ी रख रखी है, अगर वो 60 साल के बाद भी शादी करेगा तो अल्लाह की जात से उम्मीद है उसके घर में बच्चा पैदा होने के चांसेस हैं। लेकिन बेदाढ़ी वाला 45 साल की उम्र में ही तमाम मामलों से फारिग हो जाता है। समझ रहे हैं? दाढ़ी वाला 60 साल के बाद भी चांस है बाप बनने के, अब बेदाढ़ी वाला 45 साल के बाद सब मामला गोल। दाढ़ी रखना सीखो, रखोगे इंशाअल्लाह। दाढ़ी कोई माई का लाल बताए कि सैयदना आदम शफीउल्लाह से लेकर के इस पूरे जमीन के आखिरी नबी इमामुल अंबिया अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कोई ऐसा पैगंबर गुजरा है जिसके चेहरे पर दाढ़ी ना हो? कोई एक बता करके दिखाए। हाँ, कोई अल्लाह के वली को उठा करके आप देख ले जिसके चेहरे पर दाढ़ी ना हो। कोई ऐसा आपको हिस्ट्री में नहीं मिलेगा, इतिहास में नहीं मिलेगा, तारीख में नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं कहा करता हूँ दाढ़ी रखना सीखो। दाढ़ी इस्लाम की जान है, दाढ़ी मुसलमान की पहचान है, दाढ़ी अहले ईमान की जान है, दाढ़ी ये हथियार बन जाया करती है, ये दाढ़ी दुश्मन के लिए, दुश्मन के लिए दहशत का सामान बन जाया करती है। रखोगे इंशाअल्लाह? कितने लोग इरादा करते हैं इंशाल्लाह दाढ़ी रखेंगे? माशा इंशाल्लाह। हाथ खड़ा करें भाई, देखो जरा पीछे वालों को मेरी बात शायद समझ में नहीं आ रही। अच्छा माशाल्लाह, कुछ ने इरादा तो कर रखा है लेकिन डरते हैं कि अभी बेटे की शादी करने, पता नहीं समधन कैसे मिल जाए। पता नहीं आप ये लफ्ज समझते हैं नहीं समझते? हाँ, अब क्या करना है भाई,
اسی لیے داڑھی رکھنا سیکھو، رکھو گے انشاءاللہ۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے، سارے محبت کرنے والے بہت اچھے سارے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ آپ سب سے راضی ہو جائے، اللہ آپ سب کو دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ ایک تو میں بیمار ہوں، دوسرے مسافر ہوں، حدیث میں ہے کہ مسافر کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، بیمار کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، اگر ان دعاؤں پر آپ آمین کہہ دیں تو پھر قبولیت میں کوئی شک نہ رہے گی۔ ہاں یہ آمین خود ایک مستقل دعا ہے۔ امام جلال الدین عبد الرحمن السیوطی نے ایک کتاب لکھی ہے الحبائق فی اخبار الملائک، اس میں ایک حدیث لے کر کے آئے ہیں۔ امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کے دیوانے بندے، اللہ کے مومن بندے، اللہ کی مومنہ بندیاں جب دنیا کے کونے کونے سے، ہندوستان، پاکستان، نخلستان، آذربائیجان، انگلینڈ، نیوزی لینڈ، اسکاٹ لینڈ، زمبابوے، دنیا کے 265 ممالک سے جب اللہ کے مومن بندے حج بیت اللہ کے لیے مکہ جاتے ہیں، مکہ المکرمہ جاتے ہیں اور کعبے کا بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں اور طواف کے درمیان میں دعا مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو امام سیوطی نے لکھا کہ رب ذوالجلال نے ایک فرشتوں کی جماعت کو وہاں پر کھڑا کر رکھا ہے، ان فرشتوں کا کام نماز پڑھنا نہیں ہے، ان فرشتوں کا کام روزہ رکھنا نہیں ہے، ان فرشتوں کا کام تسبیحات پڑھنا نہیں ہے، ان فرشتوں کا کام کوئی اور ورد کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کی ڈیوٹی رب نے یہ لگا دی ہے کہ ان حجاج کرام کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ اسی لیے بخاری شریف میں بزرگ تابعی حضرت عطا کا قول درج ہے، حضرت عطا فرماتے ہیں کہ آمین خود ایک مستقل دعا ہے، تو آپ بھی آمین کہہ کر کے دعا مانگ لیجئے اللہ سے، ایک مرتبہ بلند آواز سے کہہ دیجئے آمین آمین۔ اب لگ رہا ہے آپ زندہ ہیں، اللہ آپ سے راضی ہو، اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ ہماری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں لیکن ان کے درمیان شور زیادہ ہو رہا ہے، مجھے یہ نہیں لگتا کہ وہ یہاں سننے آئی ہیں، ایسا لگتا ہے وہ سنانے آئی ہیں۔ عادت سے مجبور ہیں، عورت ذات بیچاری ایسی ہی ہوتی ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہی ایسے ہی۔ وہ گھر میں جب خاموش نہیں رہتی، جس کو شوہر میاں خاموش نہ کر پائیں، مسٹر سلمان کی کیا اوقات ہے جو ان کو خاموش کر سکتے۔ یہ لطیفہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ تھا، اس نے کمپٹیشن رکھا، کہا جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا فرسٹ پرائز اسے ملے گا، سب سے بڑا انعام اسے ملے گا۔ اب سب آئے، سب اپنی اپنی چھوڑ رہے ہیں، شیخ چلی والی۔ بادشاہ مطمئن نہیں ہوا، ایک صاحب کھڑے ہوئے، شاید وہ اپنے اس علاقے کے ہوں اور واقف ہوں، وہ آ کر کے کہنے لگے بادشاہ سلامت، ہم نے دیکھا 10 عورتیں اکٹھا بیٹھی ہیں، 1 گھنٹہ بیٹھی رہی لیکن کچھ نہیں بولی، خاموش بیٹھی رہی۔ بادشاہ کہنے لگا تم سب سے بڑے جھوٹے ہو، فرسٹ پرائز کے حقدار تم ہی ہو۔ 10 عورت ایک جگہ بیٹھی ہو اور گھنٹہ بیت جائے بولے نا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، قیامت آ جائے گی عورت خاموش نہیں بیٹھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو بھیا وہ عورت جس کو کوئی خاموش نہ کر سکے، اور عورتیں کہاں نہیں کر سکتی ہیں، گھروں میں آدمی مرد حضرات سے کہا کرتی ہماری مانو ہماری مانو، ہماری گھر میں نہیں چلتی۔ میں نے خود سنا ایک عورت کہنے لگی اپنے آدمی سے، کہنے لگی تم ہماری مانو تو آدمی بن جئی ہو۔ سمجھ رہے ہو؟ یعنی وہ ابھی تک اپنے آدمی کو آدمی نہیں سمجھ رہی ہے۔ ہم نے کہا ہاں، اماں حوا کی مان لیا تھا آدم علیہ السلام نے، آدمی تو بن گئے، جنت چھوڑنی پڑی۔ اماں حوا نے، امام رازی نے لکھا اماں حوا ہی نے، آدم علیہ السلام نے تو انکار کر دیا تھا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ امام رازی فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس درخت کے قریب نہ جانا، اے آدم تم اور تمہاری بیوی، کن انتا، خطاب فرمایا آپ اور آپ کی بیوی اس درخت کے قریب نہ جانا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے نہیں جاؤں گا۔ اما حوا نے بہکا دیا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اگر قریب چلے گئے اس درخت کے فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تم بھی ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے، نہیں گئے۔ اما حوا کو شیطان نے بہکایا، شیطان نے کھلا دیا، نکال دیا جنت سے، آگے دنیا میں۔ یہ اللہ کی مرضی تھی۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا آپ سے،
ہماری بہنیں بھی کثیر تعداد میں موجود ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اپنی رات کو یوں برباد نہ کریں، اپنی رات کو یوں خراب نہ کریں، یہاں جتنی دیر بیٹھیں خاموش رہیں، اگر بچے بات کر رہے ہیں، بچیاں بات کر رہی ہیں تو انہیں بھی خاموش کرائیں۔ پتہ نہیں یہ میری کمزوری ہے یا میری کمی ہے یا میری عادت ہے، اگر میرے کان میں دائیں بائیں سے آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں دوسری کوئی، پھر میں بات نہیں کر پاتا ہوں، اس وجہ سے ان سے معدبانہ پرخلوص ادباً گزارش ہے کہ یہ خاموش ہو جائیں اور خاموشی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی بات سنیں۔ اللہ نے موقع دیا ہے، آپ شوہر میاں کا بھی شکریہ ادا کریں جو انہوں نے یہاں آپ کو آنے کی اجازت دے دی ہے، آپ اللہ کا بھی شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہماری تمام راتوں سے یہ رات چن لی ہے، اب اللہ نے توفیق تو عطا فرما دی، اب ہم بکواس کر کے اپنی رات کو برباد کیوں کر رہے ہیں، اب یہاں آ کر کے وہ نیکیوں کو ضائع کیوں کر رہے ہیں۔ امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا وقت ہوتا ہے، جب عشاء کے بعد لوگ 3 گروہوں میں بٹ جاتے ہیں، ایک گروہ نیکیاں کمانے لگتا ہے، دوسرا گروہ پورے طور پر گناہ کمانے لگتا ہے، ایک ایسا گروہ ہے نہ اس کو نیکیاں ملتی ہیں نہ اس کے کھاتے میں کوئی گناہ آتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پہلا گروہ کون ہے؟ فرمایا کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو عشاء کی نماز کے بعد مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھنے لگتے ہیں، نمازیں پڑھنے لگتے ہیں، اللہ کے سامنے تسبیحات پڑھنے لگتے ہیں، یہ نیکیاں کمانے والے لوگ ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، ان کے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ فرمایا کچھ ایسے ہیں جو معاصیت کی طرف چلے جاتے ہیں، جیسے ہی رات کا سناٹا ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں اب اماں سو گئی ہیں، اب ابا سو گئے ہیں، آپا سو گئی ہیں، بہن سو گئی ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، وہ گناہوں کی طرف چل پڑتے ہیں، کوئی زنا کی طرف جا رہا ہے، کوئی چوری کی طرف جا رہا ہے، کوئی سود کی طرف جا رہا ہے، کوئی بدماشی کی طرف جا رہا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا یہ وہ ہیں جو گناہوں کی طرف جا رہے ہیں۔ فرمایا تیسرا گروہ وہ ہے جو عشاء کے بعد نہ تو کوئی نیکی کرتا ہے نہ تو کوئی گناہ کرتا ہے بلکہ چپ چاپ جا کر کے سو جاتا ہے۔ فرمایا یا تو تم پہلے والے بنو یا تو آخری والے بنو، بیچ والے ہرگز نہ بننا۔ اللہ نے آپ کو یہاں آنے کی توفیق عطا فرما دی، جلسے میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اگر اس نعمت پر آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے، ناشکری کریں گے، یہاں بیٹھ کر بکواس کریں گے، آپس میں باتیں کریں گے، رب کی طرف سے آنے والی رحمتیں مل نہ پائیں گی، اللہ کی طرف سے آنے والی برکتیں مل نہ پائیں گی، کیوں میرے رب کا فرمان یہ ہے ہاں لئن شکرتم لازیدنکم، جو میری نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے میں اس کو نعمتوں میں اور بڑھا کر کے دیا کرتا ہوں، ولئن کفرتم، جو میری نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے ان عذابی لشدید، پھر اس کو میں سخت عذاب بھی دیتا ہوں، اس سے وہ نعمتیں بھی چھین لیتا ہوں اور ایسوں کو نعمتیں دیا کرتا ہوں جو اس کی قدر کرتے ہیں۔ اے میرے عزیز بھائیوں، اے میری عزیزہ بہنوں، اے میری ماں، اے میری بہنوں، اے میری بیٹیوں، اے امت مسلمہ کی بچیوں، اپنی راتوں کو برباد نہ کیا کرو، اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دیا کرو، رب کو غصہ نہ دلایا کرو، ہاں رب کی مجلسوں میں دوسروں کی باتیں نہ کیا کرو۔ ارے اللہ سے اچھا کون جس کی بات یہاں کی جائے، اللہ سے سچا کون جس کی بات یہاں کی جائے، رسول اللہ سے اچھا کون جس کی بات یہاں کی جائے، اللہ اور اس کے رسول سے بڑا کون جس کی بات یہاں کی جائے۔ ہاں ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، رب سے سچا کون، رب سے اچھا کون جس کی بات اللہ کی عدالت میں کی جائے۔ اگر دنیا کا بادشاہ ہمیں ملنے کا موقع دے دے، ہم اس کے سامنے کھڑے ہو کر دوسروں کی باتیں کرنے لگے، کھیتی کی باتیں کریں، اپنے گھر کی باتیں کریں، وہ بادشاہ دربار سے نکال دیا کرے گا۔ ہاں سوچو تو صحیح، اللہ کے دربار میں بیٹھ کر کے دوسروں کی باتیں کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، کیا وہ رب تم کو دیکھ نہیں رہا ہے؟ کیا تمہارے حال سے واقف نہیں ہے؟ نہیں، تمہارے حال سے واقف ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، جو بات تمہارے دل میں 100 سال کے بعد آنی ہے میرے رب کو پہلے سے پتا ہے۔ نعرہ تکبیر، مولانا سلمان صاحب قاسمی۔ ایسے مجلسوں میں اللہ کے علاوہ کسی کی بات کرنی چاہیے؟ اگر ہم یہاں بھی اللہ کی بات نہیں کریں گے تو بتاؤ کون سی ایسی مجلس ہے جس میں اللہ کی بات کریں گے؟ اگر اس مجلس میں بھی بیٹھ کر ہم اس کے رسول کی
کی بات کو نہیں سنیں گے تو ایسی دنیا کی کون سی مجلس ہے جس میں بیٹھ کر کے ہم رسول کی بات سنیں گے؟ ساری زندگی ہماری گناہوں سے بھری پڑی ہے. دکانوں پہ دیکھو بکواس ہو رہی ہے, مکانوں میں دیکھو بکواس ہو رہی ہے, بازاروں میں دیکھو بکواس ہو رہی ہے. اللہ نے یہاں آنے کی توفیق عطا فرما دی. اگر یہاں بھی ہم بکواس کریں گے, اگر یہاں بھی بات نہیں آئے تو ایسی کون سی مجلس ہے جس میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی بات کریں؟ کوئی اور ہے ایسی مجلس؟ نہیں. ہاں خوب یاد رکھو, رب نے تم کو تنہا نہیں چھوڑا ہے. جو تم کہہ رہے ہو, جو زبان سے بول رہے ہو, رب ذوالجلال سب ریکارڈ کروا رہا ہے. ہاں ابھی میرے سامنے سارے کیمرے لگے ہوئے ہیں, میرے سامنے مائک جس کی آواز اگر کوئی اب مجھے کوئی سمجھا دیا کر کے, میاں سلمان جو تم بولو گے آواز بھی ریکارڈ ہوگی, تمہارا فوٹو بھی کلیئر آئے گا, پھر وہ کسی بڑے کو سنایا جائے گا. اگر ایک لفظ تم نے غلط بولا اس پر وہ تمہیں سزا دے گا, اگر تم نے اچھا بولا وہ تم کو شاباشی دے گا. تو اب بتاؤ ہماری ہمت ہے کہ اس مائک سے کوئی غلط بات میں بول سکوں؟ ہے ہمت میری؟ جو بھی بول رہا ہوں جانچ پرکھ کر کے ناپ تول کے بول رہا ہوں. ہاں اب سنو, دنیا کے کیمروں سے ڈرنے والوں, دنیا کے ریکارڈر سے ڈرنے والوں, رب ذوالجلال نے بھی ایک ریکارڈر تیار کر رکھا ہے. میرا رب فرماتا ہے, اے میرے بندے تو تو مجھے بھول گیا, لیکن میں نے جس دن سے تجھے پیدا کیا ہے ایک دن میں نے تجھے اکیلا نہیں چھوڑا. یعلمون ما تفعلون کرامن کاتبین, دو فرشتوں کو تیرے دائیں بائیں کھڑا کر دیا ہے جو تیری تمام باتوں کو ریکارڈ کر رہے ہیں. ہاں ایک دائیں طرف نیکیاں لکھنے والا, ایک بائیں طرف بدیاں لکھنے والا. بندے نے سبحان اللہ پڑھا, ہماری بہن نے الحمدللہ پڑھا, ہماری بہن نے قرآن مجید کی تلاوت کی, دائیں والے فرشتے نے لکھ لیا. کسی کی بہن کو گالی دی گئی, کسی کی غیبت کی گئی, کسی کی چغلی کی گئی, کسی کے خلاف آواز اٹھائی گئی, بائیں والے نے کرم قلم پھیر دیا. رب ذوالجلال فرماتا ہے ہاں تم یاد کرو وہ دن جب یہی رجسٹریں, یہی فائلیں تمہارے سامنے کھول کر کے رکھ دی جائیں گی. رب فرمائے گا ہاؤ مقرؤ کتابیا, ہاؤ مقرؤ کتابیا. کم وقت پر اپنی اس کتاب کو قرآن کریم اٹھائیے, 16واں سپارہ اٹھائیے. رب ذوالجلال فرماتا ہے وَأُوتِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ فَيَقُولُ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرًا وَلَا كَبِيرًا إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. فرمایا جب ظالم کی فائلیں کھلیں گی, جب اس کی کتابیں اس کے سامنے آئیں گی, حیران ہو جائے گا, پریشان ہو جائے گا دیکھ کر, اور کہے گا ہائے میری اس کتاب کو کیا ہو گیا. فَأُوتِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ, اس دن مجرم اپنی فائل, اپنے رجسٹر, اپنی کتابیں دیکھ کر کے کہے گا ہائے اسے کیا ہو گیا. لا یغادر صغیرا, اس نے تو میری ایک چھوٹی بات بھی نہیں چھوڑی, ولا کبیرہ, ایک بڑی بات بھی نہیں چھوڑی, الا احصاها. کون ہے اس دن تمہارے کام آنے والا؟ تم انکار کے باوجود بھی انکار نہیں کر سکو گے. اگر تم زبان سے انکار کرو گے, رب فرماتا ہے 23واں سپارہ اٹھائیے, سورہ یاسین اٹھائیے. اللہ فرماتا ہے یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. جب تو اپنے گناہوں کا انکار زبان سے کرے گا, میں تیری زبان پر تالا لگا دوں گا. وتکلمنا ایدیہم, میں تیرے ہاتھوں سے پوچھوں گا اے ہاتھوں بتاؤ یہ بندہ دنیا میں تم سے کون سے کام کیا کرتا ہے. اللہ فرماتا پیروں سے پوچھوں گا بتاؤ اے میرے بندے کے پیروں, اے میری بندیوں کے پیروں, بتاؤ یہ تم سے دنیا میں کہاں چل کے جایا کرتا
کرتا تھا، یہ میری بندی تم سے چل کر کہاں جایا کرتی تھی، پیر خلاف گواہی دیں گے اللہ یہ جلسے کی طرف نہیں گئی، اللہ یہ قدم مسجد کی طرف نہیں گئے، نیک لوگوں نیک مجلسوں میں نہیں گئے، بلکہ غلط طرف مجھ کو اٹھایا کرتا تھا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ۔ رب فرماتا میں آنکھوں سے پوچھوں گا، اے بندے کی آنکھوں بتاؤ یہ میرا بندہ یہ میری بندی دنیا میں تم سے کون سی چیز دیکھا کرتی تھی، یہ آنکھ خلاف گواہی دے گی۔ اے میرے اللہ تیرے قرآن کے پاروں کو نہیں دیکھا، ہاں نیک لوگوں کی زیارت نہیں کی، بلکہ مجھ سے پکچریں دیکھا کرتا تھا، غلط چیز دیکھا کرتا تھا۔ جب ہاتھ خلاف گواہی دے گا، پیر خلاف گواہی دے گا، ہاں زبان خلاف گواہی دے گی، آنکھ خلاف گواہی دے گی، آواز آئے گی یہاں لا لے جاؤ ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، لے جاؤ اسے اوندا منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ روئے گا چلائے گا اللہ اس جرم کی سزا ہے، آواز آئے گی اصلوہ اليوم بما کنتم تکفرون، یہ اس دن کا بدلہ ہے جو تو دنیا میں کام کیا کرتا تھا۔ ہاں اس دن ہم انکار نہ کر سکیں گے، اس دن ہمارا وجود ہمارے خلاف چلا جائے گا۔ اے میرے بنگال کے اچھے بھائیوں، اے میرے بھائیوں، اے میرے بچوں، اے میری ماؤں، اے میری بہنوں، اے میری بیٹیوں، اللہ کے لیے دنیا کی چند دن کی خوشی کے لیے اپنی آخرت کو تباہ و برباد نہ کرو، دنیا کے چند سال کی خوشی کے لیے اپنی آخرت کی کروڑہ کروڑ، اربہ ارب، سنکھا سنکھ، نیلہا نیل، پدمہا پدن، آگے تو ملین ٹریلین جلیلین سارے کے سارے عدد ختم ہو گئے، گنتیاں بھی ختم ہو گئی، بس کہنے پر مجبور ہو گئے تمام مفکرین کہ لامحدود زندگی کو آگ نہ لگا۔ سب کو مرنا ہے، کون دنیا میں ہمیشہ کے لیے آیا؟ کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں آیا۔ ہاں اپنے بچوں کو علم کا دین علم پڑھاؤ، ان کو مدرسوں میں داخل کرو۔ الحمدللہ ابھی دل باغ ہو گیا، میں ابھی آرام فرما رہا تھا، جناب عبد الرحیم صاحب جیسا ان کا نام رحیم ہے، ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کو علماء کے لیے رحیمیت اور کریمیت کا ایک نمونہ بنا رکھا ہے۔ بیچارے خدمت کرتے چلے گئے۔ ہمارے عبد الرحمان صاحب نے کہا کہ بیوی کی طرح، جیسے بیوی شوہر کی خدمت کرتی، میں بیوی کی طرح تو نہیں کہوں گا، البتہ یہ ضرور کہوں گا جیسے ایک خادم اپنے آقا کی خدمت کرتا ہے، ایسے خادم بن کر یہ علماء کی خدمت کر رہے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ حقیقی معنوں میں عزیز دوستوں، یہ علماء یہ ہمارا سرمایہ ہے، علماء ہمارا سرمایہ ہے۔ دیکھو ساری کی ساری دنیا میں صرف ہندوستان کی بات نہیں کر رہا، ساری دنیا میں علماء کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تمہارے ملک ہندوستان کی زمین کو علماء کے لیے تنگ کر دیا گیا ہے۔ میں یو پی سے تعلق رکھتا ہوں، علماء کے ساتھ وہاں کیا کیا جا رہا ہے بخوبی واقف ہے۔ چند روز پہلے مولانا کریم صدیقی کو گرفتار کیا گیا، آپ حضرت بخوبی جانتے ہوں گے۔ مفتی عبدالصبی صاحب کو 2019 میں گرفتار کیا گیا تھا، جہانگیر عالم قاسمی کو گرفتار کر لیا گیا، بڑے جید علماء کو گرفتار کر لیا گیا۔ مسلمانوں میں تم سے آج تک میں نے تم سے کبھی بھیک نہیں مانگی ہے، آپ میرے یوٹیوب پر سرچ کر کے بیانات سنیے، کبھی میں نے امت کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑے ہیں، کبھی ان سے علماء کے لیے بھیک نہیں مانگی ہے، لیکن آج میں تم سب سے ہاتھ جوڑ کر کے بھیک مانگتا ہوں۔ اے ہندوستانی مسلمانوں اپنے علماء کو بچا لیجئے، اللہ کے لیے ان علماء کو بچا لو، ان کی خدمت کرو، ان کی خبرگیری کرو۔ دنیا کا خوف ان علماء کو مٹانا چاہتا ہے۔ ہاں ایک دن آئے گا، میرے بھی پیچھے ATS لگی ہوئی ہے، میرے بھی پیچھے LIU لگی ہوئی ہے، تمام کی تمام ایجنسیاں۔ ابھی میں آپ کے کولکاتہ میں اترنے سے پہلے کل سے میرے پاس فون آ رہے ہیں، ہاں مولانا سلمان کب
جا رہے ہو کولکاتہ؟ کیا کرنا ہے؟ سارا کا سارا ڈیٹا انسٹال کیجئے، سارا کا سارا مجھے میل کرنا پڑتا ہے، ایئرپورٹ پر جاتا ہوں میری پگڑیاں اتروائی جاتی ہیں، ہاں میری شیروانی اتروائی جاتی ہے، میرے جوتے چیک کیے جاتے ہیں، میرا ایک ایک رویا چیک کیا جاتا ہے۔ کیا یہ علماء کو رہنے کا حق نہیں ہے؟ کیا مسلمانوں کو رہنے کا ملک ہندوستان میں حق نہیں ہے؟ کیا یہ مسلمان ملک ہندوستان کے وفادار نہیں ہے؟ نہیں، رب ذوالجلال کے ذات و جلال کی قسم، ہم نے کل بھی وفاداری کا ثبوت دیا تھا، آج بھی ہم وفادار ہیں، قیامت تک ہم اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کرتے رہیں گے۔ ہاں میاں آؤ، کتنا ہمیں پریشان کرو گے، کتنا ہمارے پیچھے ایجنسیوں کو لگاؤ گے؟ آؤ مجھے پکڑ کے جیلوں میں ڈالو، آؤ مجھے پکڑو، میری تلاشی لو۔ میاں اس جیب میں ہاتھ ڈالو گے تمہیں ایک مسواک نظر آئے گی، دوسری جیب میں ہاتھ ڈالو گے تمہیں ایک کنگا نظر آئے گا، سامنے کی جیب میں ہاتھ ڈالو گے ایک قلم نظر آئے گا۔ چھین لو میری مسواک، چھین لو میرا قلم، چھین لو میرا کنگھا، دوبارہ خرید لوں گا لیکن تمہارے بہکاوے میں نہیں آؤں گا۔ ملک ہندوستان کے خلاف کبھی نہیں جاؤں گا، لیکن ہاں خوب یاد رکھو میں تمام کے تمام ہندوستانیوں کو علیہ اعلان بتاتا رہوں گا کہ ہندوستان کا مسلمان کل بھی وفادار تھا، آج بھی وفادار ہے اور قیامت تک وفادار بنا رہے۔ نعرہ تکبیر، سپر پاور میرا اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ۔ کیا کرو گے تم؟ کتنی ایجنسیاں ہمارے پیچھے لگاؤ گے؟ لیکن مسلمانوں مجھے غیر سے کوئی گلہ نہیں ہے، مجھے گلہ اپنوں سے ہے، آپ سے ہے، تم سب سے۔ تم نے اپنے علماء کی کتنی خبر گیری کی، تم نے اپنے علماء کو کتنی عزت دی، تم نے اپنے علماء کو کتنا سروں کا تاج بنائے رکھا۔ سانپ سے کیا گلہ کرنا، وہ تو ڈسے گا ہی۔ دشمن سے کبھی خیر کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، دشمن تو ہمیشہ ہمارے خلاف ہی جائے گا نا۔ لیکن یہ میرا 20 سال کا تجربہ ہے۔ ابھی میں 2 فروری کو 5 فروری کو، آج کتنی تاریخ ہے؟ 3 فروری، 5 فروری کو میں 27 سال کا ہو جاؤں گا الحمدللہ۔ 5 فروری کو میں 27 سال کا ہو جاؤں گا۔ یہ میری زندگی کا تجربہ ہے کہ دشمن سے کبھی خیر کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، لیکن دشمن اس وقت تک اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو پاتا جب تک ہمارے اپنے اس کا ساتھ نہ دیں۔ یہ میری زندگی کا تجربہ ہے، خوب یاد رکھنا۔ اے میرے عزیزوں، اے میرے دوستوں، ان علماء کی قدر کرو، ان مدارس کی قدر کرو، ان مساجد کی قدر کرو۔ یہ مدارس یہ دین کے قلعے ہیں، ہاں، اور یہ علماء ان قلعوں کے حفاظت کرنے والے سپاہی ہیں۔ اگر تم نے ان کی خبرگیری نہیں کی تو اللہ کی ذات کی قسم، نہ تمہارے مدرسے محفوظ رہیں گے، نہ تمہاری مسجدیں محفوظ رہیں گی، سارا کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ دیکھو ہر جگہ علماء حق کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی اگر کوئی امن کی جماعت ہے تو تبلیغی جماعت ہے۔ بے شک، بے آپ نے شک۔ بھی سنا ہوگا مملکت عربیہ نہیں مانتا میں ایسی حکومتوں کو، نہیں تعلق ہمارا سعودی حکومت سے، سعودیہ سے تو پیار ہے، حکومت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اس وجہ سے میں اس شہر سے محبت کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے رسول عربی کا شہر ہے، وہاں میرے اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ کا گھر ہے۔ لیکن خوب یاد رکھو، اے تبلیغی جماعت پر پابندی لگانے والوں، چاہے دکتور عبداللطیف ہو یا بن سلمان ہو یا تمام کے تمام جو یہودیت کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، جن عرب مملکت عربیہ کے اوپر اسرائیل کا غلبہ ہو چکا ہے، جو کیمبرج یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں، جو ایکسفورڈ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں، جو انگلش کے متاثر ہو چکے ہیں، جو انگریزیت کی بولی بولنے والے ہیں، میں ان کو علیہ اعلان کہنا چاہتا ہوں، ہاں یہ دعوت کا کام انبیاء کرام کی ایک عظیم سنت ہے۔ ہاں امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ
جب تک اس کائنات پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، اللہ ساتوں زمین ساتوں آسمانوں کے نظام کو یوں ہی چلاتا رہے گا۔ پتا چلا جس دن دعوت کا کام بند ہو جائے گا، جس دن لوگ اللہ کی بات کرنا بند کر دیں گے، دعوت دینا بند کر دیں گے، اچھائیوں کا حکم کرنا بند کر دیں گے، برائیوں سے منع کرنا بند کر دیں گے، کوئی مائی کا لال یہودی دھرتی پر زندہ باقی نہیں رہ پائے گا۔ کیوں نہیں رہ پائے گا؟ ہمارے دم قدم سے یہ دھرتی آباد ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جب تک اس کائنات میں ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا۔ پتا کیا چلا؟ جب تک اس دھرتی پر دین کے داعی باقی رہیں گے۔ کیا مطلب؟ اچھائیوں کا حکم کرنے والے، برائیوں سے منع کرنے والے، برائیوں کے خلاف آواز اٹھانے والے جب تک اس کائنات عرضی پر باقی رہیں گے، رب ذوالجلال کی ذو جلال کی قسم، تبھی تک یہ ساری کائنات سلامت ہے۔ جس دن اللہ کو اللہ کہنے والے نہ رہیں گے، جس دن رسول اللہ کو رسول اللہ کہنے والے نہ رہیں گے، جس دن دین کی دعوت دینے والے نہ رہیں گے، جس دن اچھائی کا حکم کرنے والے نہ رہیں گے، جس دن برائی سے منع کرنے والے نہ رہیں گے، اذا السماء انشقت، آسمان اللہ پھاڑ ڈالے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، زمین بوری کی طریقے سے لپیٹ لی جائے گی، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ 29,038 فٹ اونچا ہمالیہ پہاڑ یہ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہوا میں اڑ جائے گا۔ ہاں تو دعوت کا کام انشاءاللہ جب تک چاند و سورج رہے گا باقی رہے گا انشاءاللہ۔ کوئی انشاءاللہ ہم اچھائیوں کا حکم کرتے رہیں گے انشاءاللہ، ہم برائیوں سے منع کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم ہمیشہ برائیوں کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے۔ ہم کسی حکومت کے زرخرید غلام نہیں ہیں۔ ختم اللہ مشتاق صاحب ایک حدیث پڑھ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے تمام کی تمام کائنات سے زیادہ پیار نہ کرنے لگے، محبت نہ کرنے لگے۔ لا يؤمن احدكم حتى يكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے۔ امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان بالکل بھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس متحد ہونے کی ضرورت ہے، اتحاد کی دعوت دینی ہے۔ نوجوانوں میں تم سے کہوں گا تم اپنے اتہاس کو پڑھو، اپنی ہسٹری کو پڑھو، تم اپنی تاریخ کو بھول چکے ہو۔ اس ملک ہندوستان کی آزادی میں تمہارے بنگال کا بہت بڑا کردار ہے۔ دنیا کہتی ہے، انگریزی اتہاسکار کہتے ہیں، ٹامس کہتا ہے یہ ملک ہندوستان کی جنگ آزادی 1857 سے شروع ہوئی۔ نہیں، جنگ آزادی تو 1789 سے شروع ہوئی ہے۔ آپ کے بنگال کے اندر پلاسی کے میدان میں سب سے پہلے آزادی کی لڑائی لڑی گئی علامہ سراج الدولہ کی قیادت میں، جنہوں کو پورے طور پر میدان جنگ میں شہید کر دیا گیا۔ سراج الدولہ رحمت اللہ علیہ کو آپ کے بنگال پلاسی کے میدان کے اندر پڑھیے بنگال کو، پڑھیے ملک ہندوستان کی تاریخ کو۔ نوجوانوں علم کے میدان میں آ گیا ہو، اے نوجوانوں، ہمارے نوجوان علم سے کورے ہوتے چلے جا رہے ہیں، یا علم سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ انہیں اتہاس کا نہیں پتا، انہیں ہسٹری کا نہیں پتا۔ ہسٹری کو پڑھنا سیکھو، چاہے جس زبان میں۔ اب تو الحمدللہ نیٹ کا زمانہ موجود ہے، کمپیوٹر آ گیا، آپ اس کے اوپر سرچ کریں، آپ بنگال کی ہسٹری کو پڑھیں، ہندوستان کی ہسٹری کو پڑھیں، آپ باقاعدہ اپنے ملک ہندوستان کی ہسٹری کو جاننے کی کوشش کریں۔ آپ خوب یاد رکھیے، جو قوم اپنے آبا و اجداد کی تاریخ بھلا دیا کرتی ہے وہ قوم زندہ نہیں رہتی بلکہ مردہ ہو جایا کرتی ہے۔
آپ اپنے بڑوں کی تاریخ پڑھا کیجئے. میں عرض کر رہا تھا آپ سے، آپ اپنے مدرسوں کی حفاظت کیجئے، آپ اپنے مساجد کی حفاظت کیجئے. ہاں ابھی میں آپ سے عرض کر رہا تھا، میں مہمان خانے کے اندر تھا، بچے نعت پڑھ رہے تھے، کوئی مکالمہ پیش کر رہا تھا. بہت زیادہ آپ کی زبان میں بنگلہ سے واقف تو نہیں ہوں، لیکن تھوڑا بہت سمجھتا ہوں، جس کی جو میرے ذہن نے جو سمجھا دل باغ باغ ہو گیا. اتنے ذہین بچے، آپ کو مدرسہ اور زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو اور زیادہ ان بچوں کی تعداد کو بڑھانا ہے. آپ علماء کی اور زیادہ قدردانی کریں، آپ کے بچے اور آگے جائیں گے. ہاں ان مدرسوں کے اندر محبت سکھائی جاتی ہے. ان مدرسوں کے اندر ماں سے محبت سکھائی جاتی ہے، باپ سے الفت سکھائی جاتی ہے، بہنوں کا مقام بتایا جاتا ہے. ان مدرسوں کے اندر ملک ہندوستان کی آزادی کی تاریخ دہرائی جاتی ہے. ان مدرسوں کے اندر سکھایا جاتا ہے، دیکھو تم پر تمہارے علماء کا کیا حق ہے، تم پر تمہاری ماں کا کیا حق ہے، تم پر تمہارے باپ کا کیا حق ہے، تم پر تمہارے ملک کا کیا حق ہے، تم پر تمہارے پڑوسی کا کیا حق ہے. ان مدرسوں کے اندر رسول عربی کی سنتیں سکھائی جاتی ہیں. ان مدرسوں میں بتایا جاتا ہے امام الانبیاء کی ایک بیٹی نہیں تھی، اللہ کے رسول کو اللہ نے 4 بیٹیوں کا تحفہ عطا فرمایا تھا. ان مدرسوں میں بتایا جاتا ہے رسول عربی کی بڑی بیٹی کا نام سیدہ زینب تھا. ان مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے رسول پاک کی دوسری بیٹی کا نام سیدہ رقیہ تھا. ان مدرسوں میں بتایا جاتا ہے رسول پاک کی تیسری بیٹی کا نام سیدہ ام کلثوم تھا. ان مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے رسول عربی کی چوتھی بیٹی خاتون جنت حضرت علی شیر خدا کی بیوی حسنین کی اماں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ان مدرسوں میں بتایا جاتا ہے رسول عربی کے صرف 2 نواسے حسن حسین نہیں تھے، بلکہ اللہ نے اپنے نبی کو 5 نواسوں کا تحفہ عطا فرمایا تھا. ان مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے رسول عربی کے سب سے بڑے نواسے کا نام حضرت علی زینبی تھا. ان مدرسوں میں بتایا جاتا ہے رسول پاک کے دوسرے نواسے کا نام حضرت عبداللہ بن عثمان تھا. ان مدرسوں میں بتایا جاتا ہے رسول عربی کے تیسرے نواسے کا نام حضرت عبد الرحمن بن عثمان تھا. ان مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے رسول عربی کے چوتھے بیٹے کا نام چوتھے نواسے کا نام حضرت حسن تھا. اور ان مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے کہ رسول عربی کے 5ویں نواسے کا نام حضرت حسین ہے. ان مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے رسول عربی کے تمام صحابہ، صدیق اکبر سے لے کر عمر فاروق اعظم تک، عمر سے لے کر علی تک، علی سے لے کر عثمان تک، عثمان سے لے کر بلال تک، بلال سے لے کر ہلال تک، ہلال سے لے کر سمان تک، سمان سے لے کر ابو سفیان تک، ابو سفیان سے لے کر کے حضرت سلمان تک، حضرت سلمان سے لے کر کے عمران تک، حضرت عمران سے لے کر حذیفہ بن الیمان تک، حضرت حذیفہ بن الیمان سے لے کر کے ہر رسول پاک کی 10 سال تک خدمت کرنے والے، رسول عربی کے 10 سال تک سے سر میں تیل کی مالش کرنے والے حضرت انس بن مالک تک، رسول عربی کے گھر کی سبزی لانے والے حضرت یسار رضی اللہ عنہ تک، اس روئے زمین کے پہلے صحابی حضرت صدیق اکبر سے لے کر کے اس روئے زمین کے آخری صحابی حضرت عامر طفیل ابن واصلہ رضی اللہ عنہ تک، تمام کے تمام صحابہ کرام جنتی ہیں. ان مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے ان تمام صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرما دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. ان صحابہ کے بارے میں قرآن نے فرما دیا اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المتقون. فرمائے ان صحابہ کے بارے میں فرما دیا وَقَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. یہ تمام کے تمام صحابی اللہ سے راضی ہیں اور ان تمام صحابہ سے اللہ راضی ہو چکا. ان مدرسوں میں بتایا جاتا ہے نعرہ تکبیر، سر بلند سر بند دیوبند دیوبند. دیوبند کے شعر کو دیکھ لو، مولانا سلمان صاحب قاسمی نے پورے کھول کر بتایا تیار کہاں سے ہوتا وہی مدرسہ ماں کی گود ہے. مدرسہ، ان مدرسوں کی اہمیت کو سمجھو. میں مدرسہ والا ہوں، میں مسجد والا ہوں، میں محراب والا ہوں، میں منبر والا ہوں. ہاں 17 سال میں نے مدارس میں لگائے ہوئے ہیں. اپنے بچوں کے مستقبل کو برباد نہ کرو. اے ہندوستانی نوجوانوں، اے ہندوستان کے ذمہ دار لوگوں، اپنے معصوم بچوں کے مستقبل کو برباد نہ کرو. ان کو اللہ کا قرآن پڑھاؤ، ان کو نبی کی حدیث پڑھاؤ. یہ تو آپ کے بچے ایسے ہی چمکیں گے جیسے مسٹر سلمان چمک رہا ہے.
بے شک ہاں ہاں کتنا فخر ہوتا ہے اس باپ کو جو اپنے بیٹے کے پیچھے رمضان کی تراویح میں اللہ کا قرآن سنتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنا اس باپ کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جایا کرتا ہے. اس وقت دل میں آتا ہے کاش اس مسلح پر میرا بیٹا ہوتا. دل میں آتا ہے نہیں آتا ہے؟ آپ بھی کر سکتے ہیں. اللہ نے 4 بیٹے دیے ہیں. ایک بیٹے کو حافظ بنا دو, ایک بیٹے کو عالم بنا دو. اللہ نے 5 بیٹیاں دیے, ایک بیٹی کو عالمہ بنا دو, ایک بیٹی کو حافظہ بنا دو. اللہ کی ذات کی قسم آپ کے گھر میں دین بھی رہے گا اور دین لانے والے رسول کا تذکرہ بھی رہے گا. کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ سب بھائی کریں گے انشاءاللہ. بولو اپنے بچوں کو علم دین پڑھائیں گے انشاءاللہ. ایک چھوٹا سا بات, آپ لوگ تھک گئے ہیں, تھک گئے ہیں آپ. بس کروں, بیان بند کروں؟ آپ تھکے ہیں؟ کہہ رہے ہیں نہیں تھکے ہیں. بول میں رہا ہوں تھکیں گے. انصاف والے ہو. ہاں ہاں میں عرض کر رہا, جیسے یہاں مدرسہ تھا ایسے ایک مدرسہ تھا. بڑی محنت کی حضرت مولانا حافظ صاحب نے, بہت اچھا بچوں کو تیار کرا ہے. ایسے ایک مدرسہ تھا, وہاں بھی جلسہ ہونا تھا. جلسے سے پہلے ایسے وہاں بھی بچے کی تیاری کرائی گئی جیسے یہاں کرائی گئی. اتفاق سے ایک بچہ تھا, استاد جی نے اس بچے کو ایک نعت یاد کرائی. آپ نے شاید یوٹیوب پر یہ واقعہ سنا بھی ہو, لیکن میں دہرا دیتا ہوں. سبق آموز بھی ہے, ارے عبرتناک بھی ہے. ذرا ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں, ہم اپنی اولادوں کی کیسی تربیت کر رہے ہیں, ہم اپنے بچوں کی کیسی تربیت کر رہے ہیں. تو کیا ہوا, بچے کو کھڑا کیا اور نعت یاد کرائی. وہ نعت کے مصرے یہ تھے, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی برلانے والا. بچہ بہت ذہین تھا, آواز بہت اچھی تھی. بچے نے وہ نعت یاد کر لی, لیکن اللہ جانے اس کے دل میں کیا تھا. وہ استاد جی کے سامنے پڑھے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, اور جب استاد جی چلے جائیں تو والا کو والے کر دے, اور پڑھنے لگے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے. استاد جی نے بہت سمجھایا, بیٹے یہ والے نہیں والا ہے. لیکن وہ اپنی عادت کے موافق استاد کے سامنے والا پڑھ رہا ہے. استاد جی جب چلے جاتے تو والے پڑھتا. بالآخر جلسے کا دن آیا, سارے بچوں کے نام پکارے گئے. اس بچے کی بھی باری آئی, وہ اپنی عادت کے موافق مائک پر آیا, اس نے وہی پڑھا, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے, مرادیں غریبوں کی بر لانے والے. استاد جی بہت غصے میں آئے کہ میں نے اسے کتنا سمجھایا تھا, یہ والے نہیں والا ہے, پھر بھی ضد میں اس نے والے ہی پڑھا. کل اس کی خبر لیتا ہوں. اچھا وہ بچہ تو پڑھ کے چلا گیا, لیکن اس بچے کے بعد جن مقرر صاحب کی باری تھی وہ مجھ جیسے نااہل ہوں گے, جن کا سینہ نبی کے عشق سے خالی ہوگا. وہ جب تقریر کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے اعتراض کر دیا, کہا دیکھو آج کل کے استاد اپنے بچوں پر دھیان نہیں دیتے. بچے نے نعت کا مصرع غلط پڑھا ہے. نعت کا مصرع یہ تھا, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. بچے نے پڑھا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے. یہ اساتذہ کی غفلت کا نتیجہ ہے. وہ کہہ کر کے تو چلے گئے, لیکن استاد جی کو اب تو اور کاٹو تو خون نہیں, اور غصہ ہوئے. لیکن کر کیا سکتے ہیں, دل میں آیا کل اس کی خبر لوں گا. دوسرا دن آیا, جب درسگاہ لگی سارے بچے آ گئے, یہ بچہ بھی آ گیا. استاد جی جیسے ہی مدرسے کے اندر داخل ہوئے اور جیسے ہی نظر اس بچے پر پڑی, بس تیوری چڑھ گئی. لیکن ایسے مار تھوڑی سکتے ہیں, ایسے ڈانٹ تھوڑی سکتے ہیں. سارے بچوں کو کھڑا کر دیا, کہا کھڑے ہو جاؤ, میں تم سے سوال کرتا ہوں, تم جواب دینا. چھوٹے چھوٹے بچے تھے, استاد جی نے چھوٹے چھوٹے سوال کیے, وہ بچے جواب دیتے چلے گئے. جب اس بچے کی باری آئی جس نے کل وہ نعت غلط پڑھی تھی, جب اس بچے کی باری آئی, استاد جی نے کہا کھڑے ہو جاؤ. بچہ کھڑا ہو گیا. استاد جی نے پوچھا بتاؤ ہمارے نبی کا نام کیا ہے, تمہارے نبی کا نام کیا ہے. یہ بچہ ادب سے کھڑا ہوتا ہے, پلکوں کو جھکاتا ہے, نظریں نیچی کرتا ہے, لیکن زبان نہیں کھولتا, لب حرکت نہیں کر رہے, بول نہیں رہا. استاد جی قریب آئے, بچے کے کھینچ کر تھپڑ مار دیا, کہا تو کتنا ضدی ہے, کل میں نے تجھ سے کتنا سمجھایا تھا وہ والے نہیں والا ہے, لیکن تو نے جان بوجھ کر غلط پڑھا تھا, میری بے عزتی کروا دی, انشاءٹ کروا دی. آج تو نبی کا نام نہیں بتا رہا. وہ استاد جی مارتے چلے جا رہے ہیں, بچہ مار کھاتا چلا جا رہا ہے, بچہ مار کھاتا چلا جا رہا ہے. ہاں ہاں استاد جی پریشان ہیں کہ ارے یہ بچہ نبی کا نام کیوں نہیں بتاتا. ہاں ہاں اس کو نبی کا نام تو ضرور یاد ہوگا, لیکن
کریں تو کیا کریں. اتنے میں کیا ہوا, گھنٹی بجی, انٹرول کا وقت ہو گیا, سارے کے سارے جانے لگ گئے. یہ بچہ بھی اٹھ کر کے چلنے لگا, یہ بچہ بھی اٹھ کے چلنے لگا. استاد جی کہنے لگے ابھی تو میں تجھے چھوڑ رہا ہوں, لیکن جیسے ہی انٹرول کا وقت ختم ہوگا, ہوپ ٹائم کا وقت ختم ہوگا, سب سے پہلے میں تجھی سے پوچھوں گا, اگر تو نے جواب نہ دیا تو چھڑی سے تیری کھال کھینچ دوں گا. وہ بچہ تھوڑی دیر کھڑا روتا رہا, اس کے بعد اپنے آنسوؤں کو پوچھا, پھر باہر گیا, تھوڑی دیر ٹہلا, ہاتھ منہ دھلے, ہاتھ منہ دھل کر کے واپس آ گیا. اتنے میں کیا ہوا, گھنٹی بجی, بیل بجی, سارے بچے آ گئے, وہ بھی آ گیا. استاد جی درسگاہ کے اندر آئے اور اسی بچے کو کھڑا کر دیا, کہا بتاؤ ہمارے نبی کا نام کیا ہے, تمہارے نبی کا نام کیا ہے. اس بار وہ بچہ ادب سے کھڑا ہوتا ہے, اپنے سر کو جھکاتا ہے, نظریں نیچی کرتا ہے اور کہتا ہے استاد جی ہمارے نبی کا نام پیغمبر اسلام, نبی ذی احتشام, رسول بلند مقام, ساقی کوثر, شافع محشر, شافع روز جزا, امام الانبیاء, احمد مجتبیٰ, محمد مصطفیٰ, سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا کہتے کہتے اس بچے کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے, وہ بچہ رونے لگ گیا. استاد جی قریب آئے, اس بچے کے پیٹھ پر ہاتھ رکھا, بیٹے تو نے جواب صحیح دیا ہے, لیکن تو رو کیوں رہا ہے؟ بیٹے تو نے انٹرول سے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا, ہوپ ٹائم سے پہلے کیا تجھے نبی کا نام یاد نہیں تھا؟ وہ بچہ روتے روتے کہنے لگا استاد جی مجھے معاف کر دیجئے گا, میرے ابو اللہ کے پاس جا چکے ہیں, میں یتیم بچہ ہوں, میرے ابو اللہ کے پاس جا چکے ہیں, میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے. یہ جب میرے والد زندہ تھے میرے نبی سے بڑی محبت کیا کرتے تھے, میرے والد کو میرے نبی سے بڑی محبت تھی. جب میرے والد زندہ تھے ایک دن انہوں نے مجھے گود میں بٹھا کر بڑی محبت سے کہا تھا, اے میرے بیٹے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے کبھی بھی اپنے نبی کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا ہے. اے میرے بیٹے اگر تجھ سے بھی ہو سکے تو نبی کا نام بغیر وضو کے کبھی نہ لینا. استاد جی جو آپ نے مجھے ہوپ ٹائم سے پہلے پوچھا تھا, مجھے نبی کا نام تو یاد تھا لیکن اس وقت میرا وضو نہیں تھا. میرے دل میں آیا آپ مجھے ماریں گے, میں مار کھا لوں گا, بھگائیں گے بھاگ جاؤں گا, آپ ڈانٹیں گے ڈانٹ کھا لوں گا, لیکن میں اپنے ابو کے کہنے کی وجہ سے بغیر وضو کے نبی کا نام نہیں لوں گا. استاد جی آپ نے چھٹی دے دی, انٹرول دے دیا, اب میں وضو کر کے آ گیا ہوں, اب میں نے نبی کا نام بتا دیا ہے. سبحان اللہ. استاد جی کی آنکھوں میں آنسو آئے, کہنے بیٹے اچھا یہ بتا تو نے وہ نعت کا مصرع کیوں تبدیل کر دیا تھا, تو نے وہ والا کو والے کیوں کر دیا تھا؟ بچہ پھر رونے لگا, استاد جی مجھے معاف کر دیجئے گا, میری امی بھی اللہ کو پیاری ہو چکی ہے, میری امی کا بھی انتقال ہو چکا ہے. جیسے میرے ابو میرے نبی سے بڑی محبت کرتے تھے, ایسے میری امی کو بھی میرے نبی سے بڑا پیار تھا. جب میری ماں زندہ تھی ایک دن اس نے مجھے گودی میں بٹھا کر بڑے پیار سے کہا تھا, اے میرے لال, اے میرے بیٹے, نبی کی شان میں ذرہ برابر بید بھی نہ کرنا, نبی کی شان میں ادنا درجے کی گستاخی نہ کرنا. آپ نے جو مجھے نعت لکھ کے دی تھی اس کے مصرے یہ تھے, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, میرے ننھے سے دماغ میں آیا, ہاں میرا نبی اتنے اونچے مقام والا, اتنے بلند مرتبے والا, میں اس کو والا کہوں, میرے اللہ کو کہیں غصہ نہ آ جائے, اس وجہ سے میں نے والا کو والے کر دیا, مجھے معاف فرما دیجئے, میری وجہ سے آپ کی رسوائی ہوئی ہے. استاد کی آنکھوں میں آنسو آئے, بچے کو اٹھایا, سینے سے لگایا, کہا بیٹے غلطی تیری نہیں ہے, غلطی میری ہے, ہم نے جانا ہی نہیں نبی کا عشق کیا ہوتا ہے, نبی سے محبت کا حق کیسے ادا کیا جاتا ہے. مسلمانوں کہاں گئے وہ مائیں جو اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیا کرتی تھی, اے میرے بچوں نبی کی شان میں ادنا درجے کی گستاخی نہ کرنا. کہاں چلے گئے وہ والد جو اپنے بچوں کو یہ سکھایا کرتے تھے, اے میرے بیٹوں بغیر وضو کے نبی کا نام کبھی نہ لینا.
दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, हर घर को आग लग गई घर के चिराग से। जब घर के बड़े बिगड़ गए हमारे बच्चे भी उसी के पीछे चलने लगे। आए मेरे भाइयों, आए नौजवानों, आए उम्मत के जिम्मेदार लोगों, जितनी जिंदगी गुजरी सो गुजरी, आज से अहद करके उठो, इंशाअल्लाह अपने अपने बच्चों को दीन का इल्म पढ़ाएंगे। इरादा करते हो इंशाअल्लाह अपने बच्चों को नबी का इश्क सिखाएंगे, नबी से मोहब्बत सिखाएंगे। शाम का वक्त हुआ करे जब घर में सब खाना खा चुके हैं, अम्मा भी बैठे, अब्बा भी बैठे, बहनों को भी बुलाओ, बेटियों को भी बुलाओ, बहुओं को भी बुलाओ, बच्चियों को भी बुलाओ, और घर के बड़े दीन का मुज़ाकरा किया करें। अपने बच्चों से कहो तुम आज सूरह फातिहा की तिलावत करो, तुम आज तशहुद सुनाओ, तुम आज सूरह फलक सुनाओ, तुम आज सूरह नास सुनाओ, तुम दूसरा कलमा सुनाओ, तुम तीसरा कलमा सुनाओ, तुम नबी की सुन्नतें सुनाओ, तुम वज़ू के फराइज बताओ, तुम गुस्ल के फराइज बताओ। अगर घर के बड़े रोजाना इस तरीके से दीन का तज़किरा करने लगे अपने घरों के अंदर, इंशाअल्लाह घरों में बरकतों के ढेर लग जाएंगे। करोगे इंशाअल्लाह। अब चंद लम्हों में आपसे रुखसत होने वाला हूँ। एक और अपील कर रहा हूँ, अरे हिंदुस्तानी भाइयों, अपने बहनों का हक देना सीखो। हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर बहनों को बहुत रुसवा किया जाता है। ये बात इस वक्त में हर जलसे में कह रहा हूँ, क्यों? ये एक बहन की अमानत है। एक बहन का मेरे पास फोन आया, वो रोने लगी, कह लगी हजरत जी मैं 4 भाइयों की इकलौती बहन हूँ, अब्बा को इंतकाल किए हुए 3 महीने हो गए, मेरे भाइयों ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया है। अब जब फोन उठाती हूँ, फोन करती हूँ, फोन नहीं उठाते हैं। मेरे भाई मालदार है, मैं कमजोर हूँ। नौजवानों, अपनी बहनों के साथ ना किया करो। जिस दिन बाप का जनाजा उठता है उस दिन बहनें बहुत रोया करती है। एक बहन से मैंने पूछा जो बाप के जनाजे पर बहुत रो रही थी, मैंने कहा बहना क्या बात है, तो इतना क्यों रो रही है? वो बहन रोते रोते कहने लगी हजरत जी आज मेरे बाप का जनाजा उठ गया, इस घर के दरवाजे हमारे लिए बंद हो गए, आज मायके से मेरा रिश्ता टूट गया है। भाइयों, ये कहने ना दिया करो अपनी बहनों को। जिस दिन वालिद का इंतकाल हुआ करे तुम्हारी बहनें रोया करे, उन्हें सीने से लगाया करो, उनके मुंह पर हाथ रख दिया करो। बहना, अब्बा नहीं है तो क्या हुआ, अम्मा नहीं है तो क्या हुआ, तेरा भाई ये सलामत है। जब तक तेरा भाई जिंदा रहेगा इस घर के दरवाजे हमेशा तेरे लिए खुले रहेंगे। वो बहन रोने लगी, हजरत जी आप मेरे भाइयों से कह दीजिए मुझसे फोन पे बात कर लें, मेरे भाइयों को की बहुत याद आ रही है, मेरे भाई 3 महीने से मुझे भूले हुए हैं, उनसे कह दो तेरी बहना नहीं भूली है। जब भी मुसल्ला बिछाती है दुआ के लिए हाथ उठाती है, अपने शौहर के लिए दुआ बाद में मांगती है, अपने बेटों के लिए दुआ बाद में मांगती है, पहले दुआ अपने भाइयों के लिए मांगती है। ऐ मेरे अल्लाह मेरे भैया को सलामत रखना, मेरे भाइयों को सलामत रखना। हजरत जी आप मेरे भाइयों से कह दीजिए अपनी बहना को याद कर। उम्मत के नौजवानों, जब से उस बहन ने मुझसे कहा है मैंने दिल में महसूस किया है ये बहनें भाइयों के फोन का इंतजार किया करती हैं, ये बहनें भाइयों के फोन की मुंतजिर रहती हैं। आए हिंदुस्तानी नौजवानों, अगर तुम अपनी ससुराल को हफ्ते में 10 मरतबा फोन करो मुझे कोई गिला नहीं है, लेकिन हफ्ते में 1 मरतबा अपनी बहन को भी जरूर फोन कर लिया करो। करोगे इंशाअल्लाह? हफ्ते में 1 मरतबा जरूर अपनी बहन को फोन करके मालूम कर लो, बहना तेरा क्या हाल है, बाजी आप ठीक तो हैं, अब्बी जान आप ठीक तो हैं। हाँ, कभी कभी जब ईद का मौका आया करे जहाँ अपनी बीवी के लिए 10,000 का जोड़ा खरीदते हो मुझे कोई गिला नहीं है, एक 500 का जोड़ा अपनी बहन को भी दे दिया करो। अल्लाह की जात की कसम, अगर आपका बहनोई आपकी बहन को 10,000 का जोड़ा लेके देगा वो महल्ले की औरतों को नहीं दिखाएगी, लेकिन आप अपनी बहन को 500 का जोड़ा देंगे, 500 का कपड़ा देंगे, आपकी बहन महल्ले भर की औरतों में दिखाती फिरेगी, देखो ये मेरा भैया लाया है, देखो ये मेरे मायके से आया है, देखो ये मेरा अब्बा
ابا نہیں ہے لیکن میرے بھیا نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا. آج تک مجھے محسوس نہیں ہوا ابا کی کمی نہیں کھلی. اپنے بیٹوں کو ہزاروں کے کھلونے دلانے والوں, کبھی ننھے ننھے بھانجوں کو بھی 100-200 کے کھلونے دلا دیا کرو, 100-200 کے جوتے دلا دیا کرو. اللہ کی ذات کی قسم, آپ اپنے بیٹے کو 1000 روپے کا کھلونا دلائیں گے, 1000 کے جوتے دلائیں گے, آپ کا بیٹا ایک مرتبہ آپ کو تھینکس نہیں کہے گا. لیکن اگر آپ اپنے بھانجے کو, اپنی بہن کے بیٹے کو 100 روپے کا کھلونا دلائیں گے, وہ آپ کے پیچھے پیچھے گھومے گا. دیکھو یہ میرا ماما لایا ہے, یہ میرا ماموں لایا ہے, یہ میرے ننیال سے آیا ہے, میرے نانی نہیں ہے, میرے نانا نہیں ہے, لیکن میرا ماما میرا بڑا خیال رکھتا ہے. کبھی کبھی بہن کو لینے کے لیے اس کے گھر پہنچ جایا کرو. بہنا بہت دن ہو گئے تو گھر نہیں گئی ہے. بہنا ہمیں خوب یاد ہے, ہم جب چھوٹے تھے تو مجھے تیار کیا کرتی تھی, میرے آنکھوں میں کاجل لگایا کرتی تھی, میرے بالوں میں کنگھی کیا کرتی تھی. ہم دونوں ساتھ ساتھ اسکول جایا کرتے تھے. رستے میں اگر کوئی ہمیں چھیڑتا تھا تو باوجود کمزور ہونے کے مجھ ان کا بدلہ لینے کو تیار ہو جایا کرتی تھی. اے میری بہنا مجھے یاد ہے ابا جان جب کوئی کھلونا تیرے لیے لاتے تھے تو کھیلنے کے لیے مجھے دے دیا کرتی تھی کہ میرا بھیا خوش رہے. بہنا مجھے یاد ہے جب کوئی چیز کھانے کے گھر میں آتی تھی مجھے حصہ الگ ملتا تھا, تجھے حصہ الگ ملتا تھا, لیکن تو اپنے حصے سے نکال کر مجھے کھلایا کرتی تھی. بہنا مجھے یاد ہے ہم دونوں جب چھوٹے تھے ایک تھالی میں بیٹھ کر کے کھانا کھایا کرتے تھے. بہنا مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا میرے سر میں درد ہوا کرتا تھا تو میرے سر کو دبایا کرتی تھی, میرے سر کے بالوں میں تیل لگایا کرتی تھی. کبھی کبھی اپنی بہن کو میکے لینے پہنچ جایا کرو, گھر میں بلا لایا کرو. بہنا تو بوڑھی ہو گئی کیا ہوا, میں بوڑھا ہو گیا کیا ہوا, ہم آئے تو وہی بھائی, ہم آئے تو وہی بھائی بہن. آ جا جیسے تو بچپن میں میرے سر میں تیل لگایا کرتی تھی, میرا دل کرتا ہے آج پھر میرے سر میں تیل لگا. کبھی کبھی گود میں سر رکھ دیا کرو. کبھی کبھی اپنی بہن کی تھالی میں بیٹھ کر کھانا کھا لیا کرو, کبھی کبھی اس کے منہ میں لقمے دے دیا کرو. بہنا جیسے تو مجھے بچپن میں کھلایا کرتی تھی میرا دل کرتا ہے تو آج مجھ کو پھر ویسے کھلا تاکہ بچپن کی یاد تازہ ہو جائے. اللہ کی ذات کی قسم بہن آپ کے گھر آئے گی, آپ کے گھر کی روٹیاں کھائے گی, آپ کے گھر کی چاول کھائے گی, آپ کے گھر کا کھانا کھائے گی, جھولی پھیلا دے گی اللہ کے دربار میں, اللہ رزق کی برسات کر دے گا. بہنوں کی خبر گیری کرو گے انشاءاللہ, بیٹیوں کی خبر گیری کرو گے انشاءاللہ. آپ تک جو زندگی گزری سو گزری, جتنی زندگی باقی ہے آج سے ارادہ کر کے اٹھو. انشاءاللہ آج کے بعد ایک مسلمان کی زندگی ہوگی, ایک دائی کی زندگی ہوگی. ہم شکلوں سے بھی مسلمان نظر آئیں گے, ہم صورت سے بھی مسلمان نظر آئیں گے, ہم کردار سے بھی مسلمان نظر آئیں گے, اشعار سے بھی مسلمان نظر آئیں گے. علماء کی عزت کریں گے, مدارس کی خدمت کریں گے, مساجد کی خدمت کریں گے, بہن کی خدمت کریں گے, بیٹیوں کی خدمت کریں گے, تمام کے تمام لوگوں میں محبت کے پیغام کو عام کریں گے. آج سے ارادہ کر کے اٹھو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی آپ کی برکتوں سے مجھ فقیر کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. لیتک تحلو العیام مریرۃ ولیتک ترضى والانعام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبین العالمین خراب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.